بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ میں بسم اللہ کہتا ہوا چارپائی سے اٹھا اور نور بابا کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ شام کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا۔ نور بابا قالین پر بیٹھے تھے، سامنے چائے کی چینک، 2 پیالیاں اور ایک تشتری میں کچھ مٹھائی رکھی تھی۔ میں السلام علیکم کہہ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور نور بابا کہنے لگے، صوفی جی میں نے چائے منگوائی تھی، سوچا آپ کے ساتھ چائے پی جائے۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا، بابا جی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نور بابا نے مجھے کوئی خاص بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ سیدھا آدمی تھا، دل کی بات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی، ہم چائے پینے لگے۔ نور بابا نے میری طرف ذرا قریب ہو کر کہا، دونوں روپوش کشمیری کمانڈو رات کو آئے تھے۔ میں نے چونک کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ماشاءاللہ، کیا ان غازی جان بازوں کا میں دیدار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں نے دلی سے لے کر گجرات کاٹھیا وار تک سارے علاقوں کی سیر کی ہے۔ میرے علم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں بھارتی فوج کا بہت بڑا اسلحہ کا ڈپو ہے۔ میں انہیں وہ جگہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس ڈپو کو اڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہاں سے مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوج کے لیے گولہ بارود سپلائی ہوتا ہے۔ نور بابا خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ آج رات میرے پاس آ رہے ہیں، تم بھی میری کوٹھڑی میں آ جانا، میں تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ میں نے پوچھا، رات کو کس وقت آ رہے ہیں ہمارے سرفروش؟ نور بابا بولا، صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں گے۔ تم 3 بجے آ جانا، میری کوٹھڑی کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا، یہاں خفیہ پولیس کو تو ان کی خبر نہیں ہو جائے گی؟ نور بابا کہنے لگا، مجھے خفیہ پولیس والوں کے چہروں کی شناخت ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ رات کو 12 بجے تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں رات کے 3 بجے آ جاؤں گا، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو تاکید کروں گا کہ اس خفیہ ملاقات کی خبر میری مریدنی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو ہمارے سرفروش موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ نور بابا نے کہا، آپ نہ بتا دینا، میں تو اپنی زبان بند رکھوں گا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ پاروتی ابھی تک عقیدت مند عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد وہ آئی اور کہنے لگی، یہ عورتیں تو بالکل جاہل ہیں، کیا اوٹ پٹانگ باتیں مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں، ہمیں کتنی دیر یہ کشٹ بھگتنا ہوگا؟ میں نے کہا، تم خفیہ پولیس اور وہ بھی سینٹرل سیکرٹ پولیس کی ذمہ دار آفیسر ہو، تمہیں اپنی ڈیوٹی سے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں ابھی 1-2 مہینے اور لگ جائیں۔ پاروتی نے اپنے گلے سے مالائیں اتارتے ہوئے بیزاری سے کہا، او مائی گاڈ۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم نے پھر انگریزی بولی۔ وہ ہنس پڑی، آئی ایم سوری سر، اور اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میرے پیر جی، کبھی مجھ سے بھی محبت کر لیا کرو۔ میں نے اس کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا، کوئی آ جائے گا۔ میں نے پنکھا آن کر دیا۔ کوٹھڑی میں کچھ گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ پاروتی کو میرے ساتھ والی کوٹھڑی دی گئی تھی، وہ رات کو وہیں سوتی تھی اور کہنے لگی، میری کوٹھڑی کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، نور بابا سے کہہ کر وہاں نیا پنکھا لگوا دو۔ میں نے کہا، میں ان سے بات کروں گا۔ پاروتی کچھ دیر میں کوٹھڑی میں بیٹھنے کے بعد اس طرف چلی گئی جدھر عورتوں کا لنگر تھا۔ رات کو ہم میزار کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر اپنے عقیدت مندوں کے مسائل سنتے اور انہیں ان کے حل بتاتے رہے۔ رات کے 9 بجے ہم نے وہیں لنگر کا کھانا منگوا کر کھایا۔ اس کے بعد وہاں قوالی شروع ہو گئی۔ ہم دونوں وہیں بیٹھے قوالی سنتے اور تھوڑی دیر بعد ہو حق کے نعرے لگاتے رہے۔ قوالی رات کے 12 بجے تک ہوتی رہی۔ اس کے بعد پاروتی یہ کہہ کر اپنی کوٹھڑی کی طرف چل دی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں 1 بجے تک وہیں 2-4 عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا انہیں اپنے محدود علم کے مطابق مسئلے مسائل بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد اپنی کوٹھڑی میں آ کر رات کے 3 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ کلائی کی گھڑی میرے پاس تھی، مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کشمیری کمانڈو سے میں ملنے کو بے چین تھا۔ آخر جب میری گھڑی نے رات کے پورے 3 بجے تو میں نے کوٹھڑی کی بتی بجھا دی اور دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ میزار کے ماحول پر گہری خاموشی چھا گئی تھی، سب ملنگ سو چکے تھے۔ میں دبے پاؤں کوٹھڑی سے باہر نکلا اور نور بابا کی کوٹھڑی کی طرف چلا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازے کے قریب آیا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے نور بابا کھڑے تھے اور وہ کہنے لگے، خاموشی سے اندر آ جاؤ، میں تمہیں آتا دیکھ رہا تھا۔ کوٹھڑی میں آ کر میں نے دیکھا کہ کوٹھڑی کی بتی بجھی ہوئی تھی، صرف کونے میں الٹی رکھی پیالی پر ایک موم بتی جل رہی تھی۔
جس کی روشنی کونے تک ہی محدود تھی۔ کونے میں چارپائی کے پیچھے دو آدمی منہ سر کھیس میں چھپائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی عقاب جیسی چمکیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ نور بابا نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی اور ان دونوں آدمیوں کے قریب بیٹھ کر کہا، یہ صوفی جی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، انہیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ میں نے قریب جاتے ہوئے دونوں کشمیری کمانڈوز کو سلام کیا اور ان سے ہاتھ ملانے ہی لگا تھا کہ ان میں سے ایک نے لپک کر میری گردن دبوچ لی اور غصے میں کہا، صاف صاف بتاؤ تم کون ہو، تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ نور بابا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، علی شاہ، یہ تو تمہارے ہمدرد ہیں، بڑے سچے مسلمان ہیں، کشمیر کی آزادی کے واسطے جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مگر علی شاہ کمانڈو نے میری گردن نہ چھوڑی۔ دوسرے کشمیری کمانڈو نے میرا بازو پکڑ کر مروڑنا شروع کر دیا۔ بولو، تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ پھر اس نے نور بابا سے مخاطب ہو کر کہا، نور بابا، تم نے بڑی غلطی کی کہ اس آدمی کو ہمارے بارے میں بتا دیا۔ یہ آدمی ہمیں خفیہ پولیس کا آدمی لگتا ہے، یہ ہمیں گرفتار کروانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ تب میں نے کہا، دوستو، اگر میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوتا تو تم دونوں اب تک گرفتار ہو چکے ہوتے۔ مجھے تو کل کا پتہ ہے کہ تم یہاں آ رہے ہو۔ میں نے خفیہ پولیس کو خبر کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں۔ علی شاہ اور دوسرے کمانڈو نے مجھے چھوڑ دیا، مگر وہ مجھے برابر مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے انہیں یقین دلانا تھا کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ ان کا مجھ پر شک کی نگاہ ڈالنے قدرتی بات تھی۔ میری موجودگی کی وجہ سے وہ نور بابا سے بھی اپنے مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ نور بابا کی بات کا جواب ہوں ہاں میں دیتے رہے۔ میں نے نور بابا سے کہا، بابا جی، مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں ان مجاہدوں سے ان کے مطلب کی ایک دو باتیں کر سکوں۔ نور بابا اٹھ کر چلے گئے کہ جو بات کرنی ہے جلدی کرنا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انہیں صبح کی اذان سے پہلے یہاں سے نکل جانا ہے۔ جب نور بابا چلا گیا تو میں نے علی شاہ سے کہا، مجھ پر شک نہ کرو، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ میں نے انہیں اصل بات تو نہ بتائی کہ میں حقیقت میں پاکستانی ہوں اور دھرم چند کے بھیس میں بھارت کی خفیہ سروس میں گھس کر ان کے پاکستان دشمن منصوبوں کو تباہ کرنے آیا ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے خود میرے پھنس جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے علی شاہ کو دلی اور رانچی کے 2 بھارتی ایمونیشن ذخیروں کے بارے میں بتایا، جہاں سے آدھی رات کو ہفتے میں 3 بار مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوجیوں کو اسلحہ سپلائی ہوتا تھا۔ علی شاہ نے اپنے ساتھی کمانڈوز کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھی کشمیری کمانڈو کا نام نور بابا نے مجھے امداد علی بتایا تھا۔ امداد علی نے تنزیہ انداز میں کہا، ان ذخیروں کا ہمیں پہلے سے علم ہے، ضرورت پڑی تو ہم اسے خود بھی تباہ کر دیں گے، ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امبالہ کی خفیہ پولیس کے ایک آدمی سے کچھ روز پہلے معلوم ہوا تھا کہ امبالہ چھاؤنی میں گورا قبرستان کے عقب میں ایک زمین دوز بہت بڑا فوجی ایمونیشن ڈمپ ہے، یہاں بھارت کے اسلحہ ساز شہر کرکی اور جبل پور سے گولہ بارود اور چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی باری کھیپ تیار ہو کر آتی ہے اور وہاں جمع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہفتے میں 2 بار رات کے اندھیرے میں غیر فوجی ٹرکوں پر یہ اسلحہ لاد کر جموں اور جموں سے کشمیر پر قابض بھارتی فوجیوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ جب میں نے ان کشمیری سرفروشوں کو امبالہ چھاؤنی کے اس بہت بڑے خفیہ ایمونیشن ذخیرے کے بارے میں بتایا تو علی شاہ بولا، ہمیں اس فوجی ڈمپ کا بھی علم ہے، مگر وہاں سیکیورٹی بہت سخت ہے، کوئی چڑیا بھی اڑ کر اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کاغذ پر ایک تویز لکھ کر دیتا ہوں، وہ کاغذ تم وہاں کسی بھی سیکیورٹی چیف یا فوجی افسر کو دکھاؤ گے تو وہ نہ صرف اٹھ کر تمہیں سلام کرے گا بلکہ تمہیں اندر جانے کی بڑی خوشی سے اجازت بھی دے دے گا۔ علی شاہ مسکرایا اور کہنے لگا، صوفی صاحب، یہ فوجی آپریشن ہوتے ہیں، یہ بچوں کا اور تصوف کا کھیل نہیں ہے، ان میں جان کی بازی لگا کر ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے یا وہیں شہید ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں انہیں کون سا نمبر کاغذ پر لکھ کر تویز کے طور پر دے رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اس قسم کے مجاہدانہ کمانڈو آپریشن کرتے ہی رہتے ہو، امبالہ چھاؤنی والا آپریشن بھی کر کے دیکھ لو، تمہیں میرے لکھے ہوئے تویز کا اثر معلوم ہو جائے گا۔ امداد علی اور علی شاہ نے ایک دوسرے کی طرف ایک بار پھر دیکھا۔ علی شاہ نے کہا، اچھا صوفی صاحب، آپ ہمیں تویز لکھ کر دے دیں، اگر ہم نے امبالہ چھاؤنی کی ملٹری ایمونیشن ڈمپ پر حملے کا پروگرام بنایا تو آپ کی تویز کو بھی آزما کر دیکھ لیں گے۔ میں نے نور بابا کی لکڑی کی صندوقچی میں سے کاغذ اور پینسل نکالی، کاغذ کا ایک چھوٹا سا چکور ٹکڑا کاٹا اور اس پر وہ طلسمی نمبر لکھ دیا جو مجھے ڈیفنس سیکرٹ ایجنسی کے چیف سریندر کوہلی نے لکھ کر دیا تھا اور مجھے زبانیں بھی یاد کرا دیا تھا، اور جس نمبر کو دے کر بھارت کا وزیر اعظم بھی مجھے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ یہ نمبر L-211/T تھا۔ میں نے علی شاہ سے کہا، اس نمبر والے تویز کو استعمال کرنے کے بعد ضائع کر دینا اور اس نمبر کو بھی بھول جانا، کیونکہ یہ تویز صرف ایک ہی بار تمہارے کام آئے گا، دوسری بار اسے استعمال کرنے کی کوشش کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ علی شاہ اور امداد علی کاغذ پر لکھے ہوئے میرے نمبر کو غور سے دیکھنے لگے اور امداد علی بولا، یہ کس قسم کا تویز ہے؟ اس پر خدا رسول کا نام بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا، یہ ان مقدس ناموں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام تم اس سے لینا چاہتے ہو اس کے لیے یہ خالی نمبر ہی کافی ہے، لیکن تمہیں خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔
علی شاہ نے پوچھا۔ کون سا وعدہ؟ میں نے کہا، یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اس خفیہ تویز کا راز تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، یہاں تک کہ نور بابا سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کسی کو یہ راز بتا دیا تو نہ صرف یہ کہ اس تویز کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ تمہارے پکڑے جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ علی شاہ اور امداد علی دونوں کشمیری سرفروشوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے تویز کو ضرور آزمائیں گے اور اس کا کسی کے آگے ذکر بھی نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا، تمہیں امبالے چھاؤنی والے فوجی ڈپو کو تباہ کرنے کے لیے وہاں کسی انڈین ریجمنٹ کے کیپٹن اور میجر کی وردی پہن کر جانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد تویز کا اثر 2 گنا ہو جائے گا۔ علی شاہ نے کہا، ٹھیک ہے صوفی جی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اتنے میں نور بابا کوٹھڑی میں آ گیا اور کہنے لگا، اذان ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اب تم دونوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ باقی تم لوگوں نے مجھ سے جو بات کہی ہے میں اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تم 2-4 روز میں آ کر پتہ کر جانا۔ علی شاہ نے کہا، ہم 1 ہفتے بعد آ جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں کشمیری سرفروش وہاں سے چلے گئے۔ جب کوٹھڑی میں میں اور نور بابا اکیلے رہ گئے تو میں نے نور بابا سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، تو نور بابا کہنے لگے، ان کے جو 2 ساتھی جلندھر جیل میں قید ہیں ان پر پولیس شدید قسم کے ٹارچر کر رہی ہے۔ یہ صرف اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جیل میں دونوں مجاہدوں کو کس کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے، الگ الگ رکھا جاتا ہے یا دونوں کو ایک ہی کوٹھڑی میں بند کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور بابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان سے کیا باتیں کرتا رہا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، بابا جی آپ تو جانتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں، میں نے انہیں ایک وظیفہ بتایا ہے کہ اس کو کمانڈو آپریشن شروع کرنے سے پہلے 5 بار پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اتنے میں مزار سے ملحقہ مسجد میں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے نور بابا سے کہا، میں چلتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں واپس اپنی کوٹھڑی میں آ کر سوچنے لگا کہ وہ خفیہ نمبر جو مجھے خاص طور پر دیا گیا تھا اور جس کا اثر طلسم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا راز کھل جائے گا، اور امبالہ چھاؤنی کے فوجی ایمونیشن ڈپو کی تباہی کے بعد اگر ڈپو کے گیٹ پر موجود وہ سیکورٹی آفیسر زندہ بچ گیا تو وہ ضرور بتا دے گا کہ 2 انڈین فوجی افسر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینٹرل ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹ سروس کا وہ نمبر دکھایا تھا جس کو دے کر پردھان منتری ہاؤس کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، تو مجھ سے وہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ نمبر ان کے پاس کہاں سے آ گیا۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ یہ خفیہ نمبر ضروری نہیں کہ اتنے بڑے ملک میں صرف مجھے ہی دیا گیا ہو، یہ ملٹری خفیہ انٹیلیجنس کے کسی بھی ذمہ دار فوجی افسر کو دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بھارتی سیکرٹ سروس کے دوسرے چاند ایک افسروں کے پاس بھی ضرور ہوگا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کشمیری کمانڈوز نے بھی وہاں سے یہ نمبر حاصل کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو امبالہ چھاؤنی والے ایمونیشن ڈپو کی بے پناہ اور زبردست تباہی کی سچی کہانی سناتا ہوں جو مجھے کشمیری کمانڈو علی شاہ نے دوسری ملاقات پر سنائی تھی۔ ایسا ہوا کہ مجھ سے الگ ہونے کے بعد علی شاہ اور امداد علی نے میرے دیے ہوئے تویز پر غور کرنا شروع کر دیا، اور علی شاہ کہنے لگا، امبالہ چھاؤنی والا گولہ بارود کا ذخیرہ زبردست اہمیت رکھتا ہے، اور وہاں سے بھارتی فوج کو کشمیر میں ایک مدت سے دھڑا دھڑ اسلحہ مل رہا ہے جو کشمیری مسلمانوں اور حریت پسندوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں آج نہیں تو کل اس ذخیرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی ہی ہے، تو کیوں نہ سب سے پہلے اس ٹارگٹ پر حملہ کیا جائے۔ اس دوران نور بابا ہمارے قیدی مجاہدوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لے گا۔ امداد علی نے علی شاہ کی رائے سے اتفاق کیا، چنانچہ دونوں مشرقی پنجاب میں کسی موجود اپنے خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں چلے گئے۔ وہاں ان کے 2 اور ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے امبالہ چھاؤنی والے فوجی ایمونیشن ڈپو کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں اور ایک روز کسی انڈین ریجمنٹ کے کیپٹن اور میجر کی وردیاں پہن کر امبالہ چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس میرا دیا ہوا سیکرٹ نمبر بھی تھا جسے وہ طویز سمجھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی وردیوں کے اندر خفیہ جیبوں میں بال پوائنٹ کی شکل میں 6 ایسے ٹائم بم بھی تھے جو انہوں نے ایمونیشن ڈمپ کے اندر جا کر لگانے تھے۔ دونوں کشمیری کمانڈوز بڑے تجربہ کار اور انگریزی پڑھے لکھے خوش شکل نوجوان تھے۔ امبالہ چھاؤنی کے اسٹیشن پر وہ پورے فوجی لباس میں اترے تو لوگوں نے انہیں دیکھا اور خوش ہو کر 2 ایک نے ان سے ہاتھ بھی ملایا اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے بھی لگائے۔ دونوں کے پاس ایک ایک بریف کیس تھا جن میں کچھ فوجی دستاویزات کی چرائی ہوئی نقلیں تھیں۔ انہوں نے چھاؤنی کے اسٹیشن سے ٹیکسی لی اور اسے گورا قبرستان کی طرف چلنے کو کہا۔ دونوں کشمیری سرفروش ملٹری انٹیلیجنس کی معائنہ ٹیم کی فوجی افسروں سے وہاں جا رہے تھے۔ ان کے پاس نوٹیفائڈ باقاعدہ کاغذات نہیں تھے۔ اپنی ملٹری پاس بکس انہوں نے اپنے خاص آدمیوں کی مدد سے ضرور بنوا لی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایمونیشن ڈپو کی سیکیورٹی کو اپنی پر اعتماد اور باروں باتوں سے قائل کر لیں گے اور فوجی ڈپو میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے خفیہ نمبر والے تویز کے بارے میں انہیں زیادہ یقین نہیں تھا۔ گورا قبرستان کی دیوار کے پاس جا کر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ سامنے وہ ٹیلا تھا جس کے اندر فوجی گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کا بہت بھاری ذخیرہ تھا۔ ٹیلے کے گرد خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر 2 سنتری اسٹین گنے اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک انڈین کیپٹن اور میجر کو دیکھا تو زوردار سلوٹ کیا۔
علی شاہ آگے بڑھا تو فوجی سنتری نے اسے روک دیا اور کہنے لگا، سر اسپیشل آئی ڈی دکھا دیں پلیز۔ یہ اسپیشل آئی ڈی دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ علی شاہ نے کہا، ہم اسپیشل انسپیکشن ٹیم کے آفیسر ہیں اور ڈمپ کا معائنہ کرنے آئے ہیں۔ سنتری نے کہا، ٹھیک ہے سر، مگر اسپیشل آئی ڈی کے بغیر کسی فوجی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ علی شاہ نے بتایا کہ وہ میرا طویل والا سیکرٹ نمبر دکھاتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کہیں کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ امداد علی نے بڑے روب کے ساتھ کہا، جوان، تم ہم کو نہیں روک سکتے، ہم ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں۔ سنتری نے دوسری سنتری سے کہا، حوالدار، کرنل صاحب کو فون کرو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم صاحب کو اندر جانے دے گا۔ دوسرا سنتری دوڑ کر کیبن میں گھس گیا اور ٹیلی فون کی ہتھی گھما گھما کر ہیلو ہیلو کرنے لگا۔ امداد علی کہتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم پھنس گئے ہیں۔